بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم آج دیکھیں گے کہ سبق کی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے یا کرتے وقت ایک ٹیچر کو، استاد کو کن احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں، ورنہ تدریس کے مقاصد حاصل ہونا مشکل ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلی جو احتیاط ہے وہ ہے نفس مضمون کے اعتبار سے۔ سب سے بیسک اور بنیادی احتیاط اور ضرورت کہ جو ٹاپک یا جو نفس مضمون پڑھانا ہے اس پہ مکمل طور پہ عبور حاصل ہو ٹیچر کو، اور اس میں جہاں ضروری ہوں ان کے حوالہ جات یعنی ریفرنسز جو ہیں وہ بھی دیے جائیں، تو اپنے سب اس کو ویری ویل پریپیئر کیا ہو۔ دوسری بات یہ کہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ذہنی استعداد کا پتہ ضرور چلائے، بچوں کی ذہانت کی سطح کیا ہے، ان کی نفسیات کا مطالعہ کرے اور پھر اس اسٹوڈنٹ سے ایک ربط اور تعلق اور رابطہ پیدا کرے، اور اس طرح تعلم کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹ کی ذہنی استعداد قابلیت کو سمجھے۔ ایک اور احتیاط یہ ہے کہ جو مختلف ٹیچنگ میتھڈ ہیں یا جو استاد نے ابلاغ کرنا ہے، ترسیل کرنی ہے کانٹینٹ کی، نفس مضمون کی، اس کا بہت اچھی طرح علم ہو، اور بہترین طریقہ تدریس اپنے ٹاپک کے اعتبار سے، اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے، نفس مضمون کے اعتبار سے، اور اپنے طلباء کے کو دیکھتے ہوئے اس کا انتخاب کرے، اور سبق کی پلاننگ میں اس کا ذکر بھی ضرور کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے انفرادی اختلافات۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک استاد کو انفرادی اختلافات کے بارے میں مکمل علم ہو، سمجھ ہو اس کو، اور وہ اس انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پلاننگ کرے، تاکہ جتنے بھی بچے ہیں کلاس میں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ سب سبق کو استفادہ حاصل کر سکیں، سبق اخذ کر سکیں۔ جی نیکسٹ ہے تعلیمی اور قومی مقاصد تعلیم، یعنی جو قومی سطح پر ہمارے مقاصد تعلیم ہیں ان کو سمجھے، پتہ ہو، اس کا معلوم ہو کہ قومی اور تعلیمی مقاصد کیا ہیں، تاکہ وہ اپنے سبق کی ترتیب میں اور اطلاق میں ان مقاصد کو مد نظر رکھے اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ساری تدریس ہو۔ پھر ہے سابقہ واقفیت کا علم ہونا۔ تو سبق کی منصوبہ بندی میں وہ یہ بات جو ہے ملحوظ خاطر رکھے کہ جو ٹاپک ان کو یا جو معلومات آج اس کانٹینٹ کے ذریعے جن کی تدریس ہوگی، اس سے پہلے طلباء کی جو علم کی سطح ہے وہ کیا ہے، کیا چیز وہ جانتے ہیں، اور اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ متعلق آج کے سبق کی جو تدریس ہے وہ کی جائے۔ ایک اور جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ دیگر جو سبجیکٹ ہیں، دوسرے مضامین، ان کے ساتھ اپنے سبق اور مواد اور تصورات کو مربوط کیا جائے۔ کوئی تھیوری پڑھا رہے ہیں، کوئی پرنسپلز پڑھا رہے ہیں، کوئی کنسیپٹ ہے، تو دیکھیں کہ یہ دیگر کن کن اسباق میں یا کن سبجیکٹس میں ہیں، ان کے ساتھ ان کو ریلیٹ کرے اور ربط پیدا کر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائے۔ تو اس میں اپنی پلاننگ میں یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ اچھی پلاننگ جو ہے اس کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں، اس میں کیا کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک جو سب سے اہم خوبی ہے وہ یہ ہے، اور یہ بیسک ہے، بنیادی صفت ہے، کہ یہ تحریری ہو، ریٹن فارم میں ہو، جو بھی آپ نے لیسن پلان کیا ہے وہ تحریری شکل میں موجود ہو، زبانی کلامی نہ ہو۔ پھر جو مقاصد ہے سبق کے، جو آج کا سبق ہے جس کی ایک سبق کی درس کی پلاننگ کی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، ان کو ہم خصوصی مقاصد کہتے ہیں۔ کچھ عمومی بھی ہوتے ہیں سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، اور آج کے خاص طور پہ سبق سے ریلیٹڈ جو مقاصد ہیں وہ خصوصی، جن کو اسپیسیفک آبجیکٹیو کہتے ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، یہ اس میں پلاننگ میں لکھے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سابقہ واقفیت جو ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے بہت زیادہ، کہ پہلے سے بچے کیا جانتے ہیں اس کی بنیاد پر اگلا جو ہے وہ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ نفس مضمون کا انتخاب، آپ نے جو پلاننگ کی ہے اس کے لیے آپ نے جو کانٹینٹ، جس کو نفس مضمون یا تدریسی مواد کہتے ہیں، اس کا انتخاب بہت اچھے طریقے سے کیا جانا چاہیے، اور اس کی ترتیب اور ارینجمنٹ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے، یہ اس کی خوبی ہوتی ہے۔
پھر یہ کہ طریقہ تدریس جو ہے اس کی وضاحت آپ کی پلاننگ میں ہوگی، اور کون سا طریقہ جو ہے کس جگہ پر، ہر سٹیپ پر، پریزنٹیشن کے ہر سٹیپ پر، سبق کے ہر سٹیپ پر آپ نے کیا طریقہ اپنانا ہے، کس وقت کون سا سوال پوچھنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، وہ سب جو ہے وہ اس میں وضاحت لیسن پلاننگ میں موجود ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے سرگرمیوں کا انتخاب۔ سبق میں طلباء کے لیے جو دوران سبق آپ نے مشاغل کروانے ہیں، ایکٹیویٹیز کروانی ہیں، وہ بھی بہت غور و فکر کے بعد، بہت دھیان سے، توجہ سے کہ کون سی ایکٹیویٹی اور جو سرگرمی ہے وہ زیادہ مناسب ہوگی سبق کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، سچویشن آف دا کلاس کے ساتھ، تو اس طرح اس کا انتخاب کیا جاتا ہے جی۔ اور ایک اور ہے سمیع بصری آنات کا استعمال۔ جو بھی آپ نے AV ایڈ استعمال کرنے ہیں تو ان کی تفصیل بھی لیسن پلاننگ میں دی جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے سبق کا خلاصہ بھی تحریر کرنا ہے پلاننگ میں، تو آپ نے دوران سبق جو بھی اس سبق کا بنیادی خیال، تصور اور خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، وہ بچوں کو، وہ بھی آپ کی تدریس میں لکھا ہو اور طلباء کو آپ نے تیار کروانا ہے اور وہ اپنی کاپیوں پر لکھتے ہیں، تو یہ بڑی ایک لیسن پلاننگ کی کوالٹی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے حوالہ جات۔ حوالہ جات میں یہ ہے کہ جو آپ نے سبق کے لیے اگر اس میں کوئی ریفرنسز یوز کیے ہیں، حوالے دیے ہیں، تو وہ بھی آپ جو ہے پلاننگ میں لکھیں اور بچوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں جب ان کو ضرورت ہو۔ زائد مطالعہ۔ سبق میں زائد مطالعہ کی ہدایات بھی موجود ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے تاکہ جو طلباء ہیں وہ اپنے نفس مضمون سے ریلیٹڈ مزید جو ہیں وہ چیزیں اور مواد پڑھیں اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جائزہ سبق۔ جائزے کی مشقیں بھی موقع اور محل کی مناسبت سے تحریر کی گئی ہوتی ہیں، یعنی آپ نے جو جائزہ لینا ساتھ ساتھ اپنے سبق کے اس میں کہ بھی بچے سمجھ پا رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے، پھر آپ نے اینڈ پہ بھی اپنا سبق کا جائزہ لینا ہے کہ بچوں کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی، تو آپ نے سبق کا جائزہ بھی جو ہے اس کی بھی مناسب طریقے سے پلاننگ میں تحریر کرنا۔ نیکسٹ ہے معیار، وقت اور عنوان کا تعین، یعنی سبق کا وقت، اس کا عنوان، ٹاپک اور طلباء کی اوسط عمر لکھی ہوں تاکہ ذہنی معیار کا علم بھی ہو جائے، یعنی بچے جو ہیں ان کا ذہنی معیار کیا ہے، کس عمر کے ہیں اور ان کے لیے کیا ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ پلاننگ مکمل ہو۔ تفویض کار کا مطلب ہے کہ بچوں کو جو ہوم ورک دینا ہے وہ بھی آپ نے اپنی پلاننگ میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک خوبی ہے کہ آپ نے پہلے ہی ہوم ورک پلان کیا ہو۔ ذاتی محاسبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ خود اپنا بھی انالیسس کرے اور جس کو کہتے ہیں ریفلیکشن کرنا، ہر سبق کے بعد اپنے جو بھی اس نے سبق پڑھایا، جو کچھ بھی آج کیا ہوا تدریس کی، اس کے اختتام پر جو ہے وہ اپنی کارکردگی کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے اور اس میں سبق کے بعد یہ سارا جو ریفلیکشن ہے اس کو تحریر کرے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے اس کو بہت سی رہنمائی مل جائے گی، اور ذاتی محاسبہ جو ہے جب سبق بائی سبق ہوگا ہر سبق کے ساتھ، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ اس کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس طرح ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے سبق کو بہتر سے بہتر بنا کر اپنی تدریس کو کامیاب بنا سکتا ہے، کیونکہ پلاننگ کے بغیر جو ہے ظاہرہ کوئی بھی دنیا کا کام ہو، اور پھر خاص طور پہ اگر سبق ہو تو وہ کامیاب تدریس نہیں ہو سکتی پلاننگ کے بغیر۔